السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں محمد یحییٰ آپ سب کی خیریت کی امید رکھتا ہوں، اور آج میں اس موضوع پر کچھ کہنے کی کوشش کروں گا کہ کیا ان کمپنیز کا بوائیکاٹ کرنا فائدہ مند ہو سکتا ہے جو اسرائیل کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی فنڈنگ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ہے، یعنی اس سے بھی پہلے یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہمیں ان کی فکر کرنی چاہیے یا نہیں۔ تو یہ تو ایک بڑا سیدھا سادہ سوال ہے۔ جو بندہ مسلمان ہو اور جو امت کے کنسیپٹ سے واقف ہو، امت مسلمہ کیا چیز ہے، تو وہ بندہ تو اس کے لیے تو یہ سوال کوئی کنفیوژن کی بات نہیں ہے اس کے لیے۔ ظاہر ہے کیونکہ ہماری نظر میں امت کا کنسیپٹ ہے، تو فلسطین ہماری زمین ہی کنسیڈر کی جائے گی۔ دارالاسلام جسے ہم کہتے ہیں وہ فلسطین اس میں شامل ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ہماری زمین ہے امت کے کنسیپٹ کے طور پر۔ تو جو بندہ مسلمان ہو اور اس چیز سے واقف ہو تو ظاہر ہے کہ اسے فکر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اب اس کے بعد بعض لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا بوائیکاٹ کرنا فائدہ مند ہو سکتا ہے، یعنی یہ غلط فہمی لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ بوائیکاٹ کرنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور جب تک حکومت کی سطح پر یہ کام نہ ہو تب تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے تو اس بارے میں یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ بوائیکاٹ کرنے کا بہت فائدہ ہے، اور اس پر آپ سب سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، اور بہت سے دانشوروں نے اس پر باتیں کہی ہیں، اور انہوں نے یہ صراحت سے کہا ہے کہ یہ بالکل ایک فائدہ مند چیز ہے، اور یہ ایک فائدہ مند قدم ہے۔ کس طرح؟ ظاہر ہے ایک چین ہے نا، میں کوئی چیز خریدتا ہوں ایک کمپنی سے، وہ اس کا پروفٹ اس کمپنی کو جاتا ہے، اس کمپنی کا پروفٹ جو امریکہ یا یو کے میں اس کی بڑی کمپنی ہے وہاں اس کا پروفٹ جاتا ہے، اور اس کمپنی کا اسرائیل میں کاروبار ہے، تو ظاہر ہے کاروبار تو دونوں طرف کے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اسرائیلی آرمی کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی مجھ سے فائدہ پہنچ رہا ہے، میری ڈیل سے انہیں فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ایسا ایک سمپل سی بات ہے۔ اب بات یہ ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حکومت جب تک یہ کام نہیں کرے گی تو تب تک یعنی ہمارے کچھ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ تو یہاں پر یہ سوال ہے کہ حکومت یہ چیزیں کیوں خریدتی ہے، وہ کیوں کچھ نہیں کرتی؟ ظاہر ہے کہ وہ اس لیے خریدتی ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ عوام یہ چیز خریدے گی، اس لیے تو وہ باہر سے خریدتی ہے، یا باہر سے نہیں، اگر باہر کی کمپنی یہاں آپریٹ بھی کر رہی ہے تو اس لیے کر رہی ہے حکومت کی اجازت سے کہ اسے پتہ ہے کہ عوام یہ چیز خریدے گی۔ تو جب اسے یہ یقین ہو جائے کہ اب عوام یہ چیز نہیں خرید رہی اور اس نے بائیکاٹ کر لیا، تو اسے کیا پڑی ہے کہ وہ کمپنیز پھر یہاں آپریٹ کرنے کی اجازت دے۔ تو یہ تو یعنی بڑی ایک سمپل سی بات ہے۔ دوسری چیز، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی پروڈکٹس اگر ہم خریدیں گے تو اس کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہوگی جتنی ہمیں چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم ہر وقت ایک اعلیٰ ترین کوالٹی کی چیز خریدیں گے، اور جب بھی ہمارے معیار سے کوئی چیز ذرا بھی نیچے آئے گی تو ہم اسے نہ کہیں گے اور ہم اسے بالکل ہی رد کر دیں گے؟ یعنی یہ عجیب سی بات ہے کہ وہاں پر ہماری ماں بہنوں کا ریپ ہو رہا ہے، اور یعنی ایسا ظلم ہو رہا ہے کہ آپ سب دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ، آپ سب واقف ہیں، مجھ سے زیادہ واقف ہوں گے، جتنا میں جانتا ہوں اس سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے اس بارے میں۔ تو کیا اس کے بارے میں صرف یہ جواز ہم پیش کر سکتے ہیں کہ ہماری کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے؟ چلے ہم مان لیتے ہیں ہماری کمپنیز بہت ہی گھٹیا قسم کی چیزیں بناتی ہے، تب کیا؟ یعنی اگر میں شیمپو کوئی بری کوالٹی کا خریدوں تو میرے بال اچھی طرح سے صاف نہیں ہوں گے، کیا یہ چیز بڑی خطرناک ہے، یا وہ چیز خطرناک ہے جو وہ کیے جا رہے ہیں؟ ہمارے بھائیوں پہ وہ وہاں پہ ٹینکس چڑھائے جا رہے ہیں، اور ہم یہاں کوالٹی کی باس میں الجھے رہے ہیں۔ یعنی یہ کس درجے کی بے ضمیری ہے اور کس درجے کی بے حسی ہے؟ یہ تو یہاں تک بات ہوئی
فائدے کی کہ فائدہ اس کا ہو سکتا ہے یا نہیں، یعنی پہلا فائدہ تو اس کا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے، بالکل فائدہ اس کا۔ اس سے بھی بڑی چیز یہ ہے جو ہمیں فائدے کے طور پہ مل سکتی ہے اگر ہم بائیکاٹ کریں، کہ ہمارا ضمیر زندہ رہ جائے گا، ہم بے حس نہیں ہوں گے، ہم ہم آپریشن کی طرف، ہم ظلم کی طرف خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ یعنی سوچیں نا، اگر اگر میرے والد صاحب پہ خدا نخواستہ کوئی ٹینک چڑھ دوڑے اور میں دیکھتا ہوں کہ اس ٹینک کو فیول سپلائی کرنے والا ایک بندہ ہے، یعنی ہیلپر ہے اس کا، وہ ہیلپر میرے سامنے آ جائے، تو کیا تب بھی میں یہ سوال کروں گا کہ یہ بندہ، یعنی اگر میں سے کچھ کروں یا نہ کروں، میرے کچھ کرنے نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ یعنی وہ ہیلپر آ جائے اور مجھے اپنی چیزیں بیچنے لگے، تو کیا میں اسے خرید لوں گا؟ کیا اس حالت میں میں یہ کروں گا؟ تو کیا وہ لوگ ہمارے بہن بھائی نہیں ہیں؟ ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو ہم ان کے بارے میں یہ کیوں نہیں سوچتے؟ یعنی انسان کے بدن میں، انسان کے وجود میں کیا ضمیر سے بھی کوئی قیمتی چیز ہو سکتی ہے؟ ایک طرف وہ یہ ظلم کیے جا رہے ہیں، دوسری طرف ہم بالکل خاموش، یعنی ہمارے بس میں جو بوائیکاٹ کرنا ہے ہم وہ بھی نہ کریں۔ اس کے علاوہ ایک تیسری بات یہ کی جاتی ہے عام طور پہ کہ بوائیکاٹ کرنا ہے تو پھر سوشل میڈیا کا بوائیکاٹ کیوں نہ کریں، انٹرنیٹ کا بوائیکاٹ کیوں نہ کریں، کیونکہ سب سے زیادہ فائدہ تو اسرائیل کو اسی سے پہنچ رہا ہے۔ یہاں سے ہم سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، اس کی پروفٹ تو سارا یورپ امریکہ کو چلا جاتا ہے اور وہاں وہ فنڈنگ کرتے ہیں اسرائیل کو۔ تو بات یہ ہے کہ معاملے کے صرف ایک طرف کو کیوں دیکھا جائے؟ دیکھیے کہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا نے تو سب سے زیادہ فائدہ دیا ہے فلسطینیوں کو۔ ڈونیشنز کیے جاتے ہیں آن لائن سوشل میڈیا کے تھرو۔ امریکہ اور یورپ میں جو بڑے بڑے احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے پروٹیسٹس ہوئے ہیں، کیوں ہوئے ہیں؟ اس سے پہلے کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ پہلے سوشل میڈیا نہیں تھی۔ اب سوشل میڈیا نے لوگوں کو دکھا دیا ہے، حالانکہ مسلمان بھی نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اس کے باوجود آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ یو ایس کے ایئر فورس کے بندے نے خود کو آگ لگا دی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ضمیر، یعنی سوچے نا، ایک بندہ اپنی جان لے سکتا ہے ایک شدید ترین قسم کا پروٹیسٹ کر کے، تو اس کی نظروں سے کیا کچھ گزرا ہوگا، تبھی اس نے یہ قدم لے لیا۔ اسی طرح ہزاروں کی تعداد میں وہاں لوگ نکلے ہیں، کیوں نکلے؟ کیونکہ سوشل میڈیا نے ان کو یہ سب دکھا دیا۔ 7 اکتوبر سے معاملہ شروع ہوا تھا، اس باری کیوں امریکہ اور برطانیہ اور دوسرے ممالک میں کیوں مظاہرے ہوئے؟ اس سے پہلے، یعنی یہ جنگ تو 48 میں معاملہ شروع ہوا، 67 میں جنگ ہوئی، 73 میں دوسری جنگ ہوئی، اس کے بعد جھڑپیں ہوتی رہیں۔ یہی قتل عام تو پچھلی کئی ڈیکیڈ سے یہ چیز چلی آ رہی ہے۔ اس سے پہلے لوگوں نے مغرب میں، ویسٹ میں کیوں سٹینڈ نہیں لیا؟ کیونکہ پہلے وہ باخبر نہیں تھے، پہلے انہیں خبر نہیں تھی، سوشل میڈیا آ گیا تو انہیں خبر ہو گئی۔ یہ بہت بڑے فائدے ہیں جو فلسطینیوں کو پہنچ رہے ہیں۔ اس وقت بھی ہم جو یہ بات کر رہے ہیں فلسطینیوں کی اویئرنیس کی اور بائیکاٹ وغیرہ کی، تو سوشل میڈیا کے تھرو کر رہے ہیں۔ اس بڑے فائدے کو نظر انداز کر کے صرف یہ دیکھنا کہ اس کو فنڈنگ ہو رہی ہے، تو یہ تو کوئی مناسب بات معلوم نہیں ہوتی۔ اور یہ ذرا سوچئے تو اس لوجک پہ تو پھر ہمیں خودکشی کرنی چاہیے، اگر یہی استدلال کرنا ہے، یہی ریزن، یعنی یہی طریقہ اپلائی کرنا ہے، تو پھر تو ہمیں خودکشی کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم زندہ رہیں گے تو ہم پاکستان کی اکانومی کو فائدہ پہنچائیں گے۔ پاکستان کی اکانومی کو فائدہ پہنچے گا تو وہ پی ایس ایل کی طرح ایونٹس ارینج کرے گا، پی ایس ایل کی طرح ایونٹس ارینج کرے گا تو کے ایف سی کی طرح کمپنیز اسے اسپانسر کریں گی، پھر کے ایف سی کی طرح کمپنیز، یم برانڈز کی طرح کمپنیز اور برانڈز کو اپنی فنڈنگز دیں گی، اور پھر یم برانڈز کی طرح کمپنیز اسرائیل کو فنڈنگ کریں گی۔ تو اگر ہمارے زندہ رہنے سے ہی انڈائریکٹلی اسرائیل کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو پھر تو ہمیں خودکشی کرنی چاہیے۔ تو بات یہاں اصولی طور پہ یہ ہے کہ جو ہمارے بس میں ہو تو وہ تو ہمیں کرنا چاہیے نا۔ بہرحال ایک تیسری اہم بات یہ ہے جو لوگ بھی اکثر اٹھاتے رہتے ہیں کہ ہمارے اپنے گھر میں آگ لگ رہی ہے، پاکستان میں، پختونخوا میں اور وغیرہ وغیرہ، تو ہمیں اپنے معاملے پہلے حل کرنے چاہیے۔ ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم ان کی طرف جائیں اور ان کے معاملات سے لگاؤ رکھیں؟ یعنی اگر میرے گھر میں آگ لگی
تو میں پرائے کے گھر میں آگ لگنے کی کیا پرواہ کروں؟ پہلی بات یہ ہے کہ وہ یہ کس نے کہا کہ وہ پرایا گھر ہے؟ ہماری اگر وہاں جورسڈکشن نہ ہو، لیکن یہ تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، تو ان کا درد ہمارا ہی درد ہے. تو ہم یہاں جو اپنے علاقے کے، ہم اپنے قریبی علاقے کے یعنی پاکستان کے اور پختونخوا کے علاقے کی آگ میں ہم سے لگ رہے ہیں، تو ہم ویسے بھی سے لگ رہے ہیں، اور اس کا تو ہم حل نکالیں گے. لیکن اس سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ چونکہ یہاں پہ آگ لگ رہی ہے تو وہاں کی آگ کی ہمیں پرواہ نہ کرنی چاہیے، یا وہاں کی آگ کو ہمیں آگ سمجھنا ہی نہ چاہیے، یا اسے ہمیں پرائے گھر کی آگ سمجھنا چاہیے؟ یہ تو کوئی کسی قسم کا استدلال نہیں ہے، کسی قسم کا لوجک نہیں ہے. اسی بات پہ میں اپنی بات کا اختتام کروں گا. آپ سب کا بہت شکریہ، اور اس معاملے کے بارے میں ہمیں بہت سیریسنس کی ضرورت ہے. شکریہ.